اقبال اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ اگر تم تیز دھوپ میں بھی کھڑے ہو اور خضر بھی آ کے تم کو پانی کا گلاس پیش کریں، پانی دیں تو انکار کر دو، اپنی عزت کمپرومائز نہیں کرو. اور یعنی اتنا غیر معمولی پیغام جو سیلف ریسپیکٹ اور عزت کا ہے کہ اپنی خودی نہ بیچ، اپنی خودی کو، سیلف ریسپیکٹ کو نہ بیچو. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، تو یہ پیغام قوم کو دینے کی ضرورت ہے. یار دیکھو، ایک آزمائش آ گئی ہے، ایک مشکل ہے، ایک ٹیسٹ آیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھکاری بن جائیں، بھیک مانگنے لیں، ہر کوئی ہاتھ پھیلا. تصویریں جو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگوں کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں ایک ایک روٹی کے لیے، ہمیں بڑی روحانی تکلیف ہوتی ہے کہ سیلف رسپیکٹ اور عزت قوم کی اتنی مجروح ہوتی ہے اس سے. ان لوگوں کو اگر کھانا بھی کھلانا ہے تم لوگوں نے تو عزت نفس کے ساتھ کھلاؤ، اور جن کو کھلانا ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنی ڈگنیٹی کمپرومائز نہ کریں. یہاں پہ جس طرح لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، ایک روئی کے گدے کے اوپر مارا مار آپس میں مکہ بازی ہو رہی ہے، ایک روٹی کے لیے کھینا چپٹی ہو رہی ہے. انسان کو اتنا ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا چاہیے اور نہ ہی جو دے رہا ہے اس کو ڈیگریڈ کرنا چاہیے، دینے والے کو. عزت نفس اگر مسلمان کی مجروح ہو جائے تو اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے. صحیح. اچھا، میں تھوڑا سا سیاستدانوں کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی آپ سے، ہمارے سیاستدان کر کیا رہے ہیں؟ آپریشن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ایک چیز، ایک پروسیس آن گوئنگ ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے بجائے، ایک کنسنسس بلڈ کر کے آگے چلنے کے بجائے اس لڑائی میں پڑے ہوئے اے بی سی میں بیٹھتے ہیں تو سب کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، باہر آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. کر کیا رہے ہیں ہمارے حکمران؟ ہماری سیاستدان منافق ہیں، ہم صاف بات کہیں گے آپ سے. ان لوگوں کے نزدیک پاکستان کا ملک کی مفاد، مسلمانوں کا ملک کی مفاد نہیں، اپنی سیاست چمکانا ہے. یہ بات بالکل واضح سب کو معلوم ہے کہ اس آرمی اور گورنر NWFP نے اور سوات کے اپنے لوگوں نے ان کی خواہش پر وہاں معاہدہ کیا گیا تھا، امن معاہدہ. دو اس کے ایسپیکٹ سے، ایک 14 پوائنٹس کا امن معاہدہ کیا گیا تھا جس کے تحت طالبان نے پیس ریسٹور کرنی تھی، فساد بند کرنا تھا، قتل و غارت بند کرنا تھا اور اس علاقے کو خالی کرنا تھا یا ہتھیار ڈالنے تھے. اور انہوں نے شرط یہ لگائی تھی، اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ یہاں پہ شریعت کا آرڈیننس نافذ کیا جائے گا. شریعت کا آرڈیننس ایک ڈفرنٹ چیز ہے، امن معاہدہ الگ چیز ہے. امن معاہدہ کے 14 پوائنٹس تھے، شریعت کا آرڈیننس بھی نافذ کر دیا گیا. اس کے باوجود طالبان نے وہاں فساد بند نہیں کیا اور حتیٰ کہ ایک سٹیج ایسی آ گئی کہ لوگوں کو دوبارہ اغوا کرنے لگے. اور حتیٰ کہ 4 SSG کے 2 جو آفیسرز تھے اور 2 جوان جن کو اغوا کیا انہوں نے، کیونکہ دھوکے سے، کیونکہ وہ پیس ڈیل تھی، امن معاہدہ تھا، لوگ آ رہے جا رہے تھے اور وہ افسر جب اپنے خوازہ خیلہ کیمپ سے نکلے تو ان کو بیچاروں کو اغوا کر کے لے گئے اور اس کے بعد ان آفیسرز کو کے گلے کاٹ دیے. اب اس بات کی وجہ سے پیس معاہدہ بریک ڈاؤن ہوا ہے. یعنی کم از کم 50، 100، 200 کے قریب وہ وائلیشن طالبان کر چکے تھے. تھوڑا سا اگر پیچھے جاؤں، آپ کے خیال میں جو امن ڈیل جو بھی ہوئی تھی وہاں پہ، پیس ڈیل ہوئی تھی، وہ آپ نے کہا معاہدہ وائلیٹ ہوا، اس میں کس کے اینڈ پہ کمزوری؟ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آرمی نے جب یہ معاہدہ کیا تھا، آرمی چاہتی تھی اس معاہدے کو کرنا، پروونشل گورنمنٹ کو مجبور کیا تھا اس نے کرنا، کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز، گورنمنٹ، پارلیمنٹ ذمہ داری نہیں اٹھا رہے تھے، کوئی ذمہ داری لینے پر تیار نہیں تھا کہ سوات میں کرنا کیا ہے. آرمی کو آگے بھیج دیا تھا اور آرمی کو بھی مینڈیٹ نہیں دیا تھا، بس یہ کہا تھا تم نے پولیس آپریشنز کرنے. یعنی دوسرے لفظوں میں پولیس تو سوات میں تھی نہیں، لہذا آرمی پولیس اسٹیشنز میں بیٹھی ہوئی تھی. اور اس صورتحال میں جب آرمی کے ہاتھ پیچھے باندھ دیں، آپ مینڈیٹ نہ دیں، قوم ساتھ نہ ہو، پولیٹیکل اتھارٹی سپورٹ نہ ہو، میڈیا سپورٹ نہ ہو، آرمی کیسے آپریٹ کرے گی؟ لہذا وہ حملے کر رہے تھے فوج پہ اور فوج کی کیجولٹیز ہو رہی تھی اور لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ فوج ان کو ختم کیوں نہیں کرتی. فوج کیسے کرے جب تک کہ پولیٹیکل گورنمنٹ مینڈیٹ نہ دے اس کو. اب اس کے نتیجے میں خود سوات کے لوگوں نے بھی کہا کہ اگر شریعت کا ایشو ہے تو شریعت تو ہم ویسے ہی مانگ رہے ہیں، ہم کو دے دیجئے، جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور یہ ہر ایک کو سوٹ کرتا تھا یہ بات کہ شریعت کا نظام وہاں دے کے پیس ڈیل کر لی جائے. آرمی کسی صورت میں اس ڈیل کو نہیں توڑنا چاہتی تھی، بیکاز آرمی تو ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں تھی. لیکن جب سینکڑوں کی تعداد میں وائلیشنز ہونا شروع ہو گئی ملٹنٹس، بیکاز دیکھیے اس ڈیل کو 2 لوگ توڑنا چاہتے تھے. ایک امریکنز توڑنا چاہتے تھے، they were not happy with this peace deal. دوسرا طالبان توڑنا چاہتے تھے، they were not happy with this deal. کیونکہ طالبان کو اس کے نتیجے میں اپنا سارا علاقہ خالی کرنا پڑتا اور وہ ظاہر خالی کرنے کے موڈ میں نہیں تھے. انہوں نے the last straw on the camel's back جسے کہتے ہیں وہ تھا کہ جب انہوں نے SSG کے آفیسرز کو کڈنیپ کر کے ان کو شہید کیا. اور یہاں پہ میں میڈیا کے رول کو بھی کہوں گا کہ شرمناک کردار لاہور کے ایک چینل نے ادا کیا کہ ان آفیسرز کے انٹرویو دکھائے بیچارے جو کیپچرڈ ہوئے ہوئے اور ان کو انٹرویو پہ ہیوملیٹ کیا. یعنی ہمارا چینل ہمارے آفیسرز کو ہیوملیٹ کر رہا ہے کہ جو طالبان کی قید میں ہے. اس رپورٹر کو کوڑے پڑنے چاہیے، سچی بات میں کہتا ہوں، جس نے وہ انٹرویو لیا ہے. اس بے شرم آدمی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، ہوز انٹرسٹ آر یو سرونگ. ایگزیکٹلی. اور اپنے آفیسرز کو ہیوملیٹ کر رہے، بعد میں ان آفیسرز کے گلے کاٹ دیے، شہید کر دیا ان کو. یعنی دکھ نہیں ہوا اس کو یہ بات کرتے ہوئے. وہ آفیسر جو ہماری خاطر لڑ رہے ہیں وہاں جا کے، جو ہیروئکس وہاں پہ ہو رہی ہیں، وہ پیس ڈیل جب بریک ڈاؤن ہوتی ان آفیسرز کی شہادت کے بعد
Then army decided enough is enough and we'll take them on. This was the point when the government also realized कि यार अब हमें मैंडेट देना पड़ेगा. प्राइम मिनिस्टर उसके बाद टीवी पे आए, उससे पहले तो नहीं आए ना. प्रॉब्लम तो अरसे से हो रही है. पार्लियामेंट ने आज तक डिसाइड नहीं किया था उससे पहले कि सवात में मिलिट्री ऑपरेशन होना है या नहीं होना. सियासतदान अवॉइड कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. और नतीजा उसका ये हुआ कि जब प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफा क्रेडिट देता हूं मैं प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कैबिनेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. आर्मी वॉज गिवन अ मैंडेट. और जब मैंडेट दिया गया तो उसके बाद आपने देखा कि अल्लाह के फजल से व्हेन आर्मी स्टार्टेड टू मूव, अब इनको ऐसी मार पड़ी है मिलिटेंट्स वहां पे कि उनको छुपने की जगह नहीं मिली. क्या प्रोग्रेस है? आपने कहा ऐसी मार पड़ी है, कोई हाई वैल्यू टारगेट्स अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं, कोई खास तादाद बता दी जाती है एक वीक से. देखिए बात यह है कि आर्मी ऑपरेशन एक ऐसे एरिया में जो हमारे अपने मुल्क के अंदर है और बिल्ट अप एरिया है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशन. नतीजा उसका यह है कि आप आर्टिलरी या आर्मर या हैवी हेलीकॉप्टर्स उन जगहों पे, पहाड़ों पे तो इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको मालूम है वहां कोई आबादी नहीं रहती है, उनके हाइडआउट्स हैं, हाइडआउट जंगलों में ही है. शहरी आबादी में तो आपको ट्रुप्स भेजने पड़ेंगे अंदर, एसएसजीज भेजने पड़ेंगे, स्पेशल फोर्सेस. पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हेलीबॉर्न ड्रॉप, हेलीबॉर्न ऑपरेशन अब हुआ है ये प्योचार माउंटेन्स के ऊपर. इतना बड़ा ड्रॉप पाकिस्तान ने अपनी तारीख में कभी नहीं किया, जो कमांडोज ड्रॉप किए गए कि जिन्होंने पहाड़ों को सील किया ताकि मिलिटेंट्स को अंदर ट्रैप किया जाए. वुड यू बिलीव इट, ऑल सीनियर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग जनरल ऑफिसर्स वर फाइटिंग ऑन ग्राउंड. यानी ये बात लोगों को नहीं मालूम है, इसको खुफिया रखा गया था कि एक जनरल ऑफिसर तक ग्राउंड में जाके लैंडिंग की है उन्होंने हेलीबॉर्न, और वहां पे ट्रूप्स के साथ जंगलों में लड़ रहे हैं अपने कमांड ट्रूप्स को लीड करने के लिए, इसलिए कि जो एक लिमिट क्रॉस हो गई थी. जिस तरह सोल्जर्स को ज़िबा किया जा रहा था, शहरियों को ज़िबा किया जा रहा था, कब्रों से निकाल के फांसियां दी जा रही थी, मस्जिदों में खुदकुश हमले किए जा रहे थे. ये इंसानियत ही नहीं है, इस्लाम तो बहुत दूर की बात है. सही. तो अब इतने जज्बे के साथ अभी कैप्टन बिलाल कल ही उनका यूनिफॉर्म हम देख रहे थे, जो प्योचार के एक माउंटेन टॉप कैप्चर करते हुए भी शहीद हुए हैं. उसने सीने पर रॉकेट लिया है, पूरी उसकी आर्मर, उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट और उसके सारे एवरीथिंग वाज टोर्न अपार्ट. एंड दैट यंग ऑफिसर, वो ऐसा ऑफिसर था कि जो तहज्जुद भी नहीं छोड़ता था अपनी, उसकी जमात उसने कभी नहीं छोड़ी, और उसको मालूम था कि मैं शहादत पे जा रहा हूं. अपने दोस्त को बता कर गया है कि मेरी नमाज जनाजा तुमने पढ़ानी है. और यहां ऑफिसर्स का ये हाल है, जाने से पहले वसीयत लिख के जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को आखिरी नसीहत कर रहे हैं, अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि हमने वापस नहीं आना, ये जिम्मेदारियां हमारी थी, तुमने पूरी करनी है. एंड वी आर गोइंग ऑन अ वन वे मिशन कि अब हम पाकिस्तान को इस नापाक वजूद से पाक, अपने तालिबान के इस तहरीक तालिबान से पाक करके रहेंगे.